تو آج 1400 سال کے بعد اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں. اور اگر نعوذ باللہ اس کے برخلاف ہوا کہ جس طرح آج کل کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے حوالوں میں ان مقدس شخصیات کو پرکھتے ہیں اور پھر ان پر تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد ان مقدس شخصیات کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جن شخصیات کو اللہ رب العزت رضا کے سرٹیفکیٹ دے چکا، ان کی شان اللہ کا قرآن بیان کر چکا، جو شخصیات ہیں ہی قرآنی تاریخی شخصیات نہیں ہیں. آج اگر ہم تاریخ سے متاثر ہو کر کہ جس تاریخ کی حیثیت سوائے اخبار سے زیادہ کی نہیں ہے، آج جو اخبار میں چھپ گیا کل یہ تاریخ ہوگی. اب آج ہم جانتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور کے اندر بھی کس قدر جھوٹ پھیلتا ہے. حالانکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود اتنا جھوٹ پھیلتا ہے. تو جس وقت نہ یہ کیمرے تھے، نہ ریکارڈنگ تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، تو اس وقت ایک بات ایک نے یہاں سے سنی وہ دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچے تک کتنی تبدیل ہو جاتی. تو ان تاریخ کا اعتبار کر کے بعض لوگ ان مقدس شخصیات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہماری کامیابی ان کی اتباع کے اندر ہے. یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے. اب قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی کتنی ہی کتابیں آ جائیں، قرآن سے زیادہ سچی نہیں ہے، قرآن سے زیادہ مقدس نہیں ہے، قرآن سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بڑھ کر نہیں ہے. اور میری اور آپ کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم ان مقدس شخصیات کا احترام بھی کریں اور ان کی اتباع بھی کریں. پھر یہ آخرت کے اندر کامیابی ہوگی. کیونکہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں واضح اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا.